میں ریاست کے لوگوں کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، یہ جو سندھ میں اور بلوچستان میں ڈرامہ رچایا ہوا ہے، 70 سالوں سے سندھ میں جو وزیر اعلیٰ بندہ چلا رہا ہے وہ تو سندھی سپیکنگ ہے۔ جب وہ غبن کر کے لوگوں کا استحصال کر کے جب وہ ڈیولپمنٹ نہیں کرتا، لوگوں کو محروم ہی دیتا ہے، تو لوگ محروم جب ہو جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ پنجاب تمہارا حق نہیں دے رہا، یہ اسٹیبلشمنٹ تمہیں حق نہیں دے رہی۔ غبن کر رہا ہے خود اور کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ اور پنجاب تمہیں حقوق، یہ لو ہتھیار پکڑو اور جی ایس سندھ کا نعرہ لگاؤ، یہ ہتھیار پکڑو پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ۔ یہ ڈرامہ 70 سالوں سے بلوچستان اور سندھ میں ہو رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، ہاں بھائی وفاق نے زیادتی کی ہوگی، حق نہیں دی ہوں گے، ہاں بھائی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی زیادتی کی ہوگی، اور تمہیں جو حق ملا تھا تو نے کتنا حق دیا نیچے گراؤنڈ پہ؟ تو نے کوٹوں میں کتنا حق دیا ہے اپنے سندھیوں کو، اپنے بلوچوں کو؟ تم نے کتنا اختیار دیا جو تمہارے پاس تھا؟ 70 سالوں سے تم وزیر اعلیٰ بن رہے ہو، 70 سالوں سے بلوچستان اور سندھ میں تم وزیر اعلیٰ بن رہے ہو۔ تم سب سے بڑے غاصب ہو، پروونشل گورنمنٹ والوں، وزیر اعلیٰ بننے والوں، سارے وڈیرے ادھر سندھ میں اور سارے سردار ادھر۔ جب تک وزیر اعلیٰ بنے رہتے ہیں، جب تک ان کو پنجابی اور وفاق اور پنجاب پورا نہیں لگتا، اسٹیبلشمنٹ پوری نہیں لگتی، the moment ان سے وزارت اعلیٰ چھنتی ہے، یہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ پنجاب تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ تمہارے ساتھ برا کر رہی ہے، آ جاؤ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور عام معصوم لوگوں کو، ریاست کے اداروں کو آمنے سامنے کر دیتے ہیں۔ پاکستان چلانے والوں کو اب اس مسئلے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل کرنا پڑے گا، اور پچھلے 10 سالوں سے صوبائی خود مختاری ملنے کے بعد، 18ویں ترمیم کے بعد، سارا اختیار، پیسہ اور اختیار یہ صوبائی حکومتوں کے پاس آ گیا۔ 10,242 ارب روپے 13 سالوں میں پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو ملے، پوچھو کہاں خرچ کیے پیسے؟ آج جو دبئی کی پراپرٹی بڑھ گئی ہے، یہ اسی پیپلز پارٹی کے کرپٹ بددیانتدار لوگوں کی کرپشن کی وجہ سے وہاں کی پراپرٹی بڑھی، سارا پیسہ باہر جا رہا ہے۔ اور پھر یہ سندھ کے لوگوں کو کہیں گے کہ وفاق اور پنجاب اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ برا کر رہی ہے۔ یہ کل کے دہشت گرد آج بنا رہے ہیں پاکستان والوں۔ یہ صرف مصطفیٰ کمال پی ایس پی اور کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے۔ کل کوئی نوجوان ہاتھوں میں قانون لے لے گا تو آپ اس کو گرفتار کرنے، مارنے چلے آؤ گے، فوج کو اور لوگوں کو لڑوا دیں گے، آپریشن شروع کروا دیں گے۔ آج یہ کل کے دہشت گرد بنا رہے ہیں۔ میں ریاست کو آواز دے کر کہہ رہا ہوں، اداروں کو آواز ریاست کے دے کر کہہ رہا ہوں، جوڈیشری کو، اسٹیبلشمنٹ کو، میڈیا کو، پارلیمنٹ کو، کہ اس پیپلز پارٹی کو آج روکو۔ یہ دہشت گرد بنانے کی فیکٹری ہے، ان صوبائی حکومتوں کو آج روکو۔ یہ ملک میں دہشت گرد مایوس نوجوانوں کو کرنے کی فیکٹریاں ہیں۔ یہ ان کے پاس 56% پاکستان کا پیسہ ڈیویزبل پول آ جاتا ہے، 56% یہ جنبش قلم ان کے پاس آ جاتا ہے۔ پھر یہ 4 لوگ اکیلے مالک ہیں، 4 وزراء اعلیٰ اکیلے مالک ہیں، ان کے باپ کی جاگیر ہے، یہ ان کے گھر کا پیسہ ہے، یہ ان کی فصلوں سے پیسہ آ رہا ہے، ہمارا پیسہ ہے، ہمارے خون پسینے کا پیسہ ہے، یہ اس کے اوپر قابض بنے بیٹھے اور تڑیک لگاتے، دھمکی دیتے ہیں۔ اب ہم کوئی تمہاری ان دھمکیوں کے اوپر نریندر مودی کو آواز نہیں لگاؤں گا، میں رو کو آواز نہیں لگاؤں گا، میں انڈیا کو آواز نہیں لگاؤں گا کہ تم میری پوری قوم اور مجھ پر رو کے ایجنٹ کا لیبل لگا کر میرے سارے مسائل کو پیچھے چھوڑ کر تم ہمیں مارو، تم ہمیں لاپتہ کرو۔ میں تم سے لڑوں گا، اسی پاکستان میں رہتے ہوئے لڑوں گا اور نہتا لڑوں گا، پیپلز پارٹی والوں تمہاری پولیس سے لڑوں گا، اس لیے کہ یہ میرا پاکستان ہے، اس لیے کہ میں ریاست کا وفادار ہوں، تمہاری سرکار کا وفادار نہیں ہوں۔ ہم بغاوت کرتے ہیں تمہاری سرکار سے، ہم تمہارا خاتمہ چاہتے ہیں، کیونکہ تم پاکستان کے خاتمے کی لائن پر لگے ہو، تم پاکستان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو۔ تم نے جو نعرہ لگایا تھا پاکستان نہ کھپن، تم اس کو عملی جامہ پہنا رہے ہو، تم اس لوگوں کو ریاست سے بدزن کر رہے ہو۔ پاک سرزمین پارٹی یہ نہیں ہونے دے گی۔